الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ان کا بھی دل کھل گیا تھا اور اس طرح رنگیلی جیسے اپنے کہنے میں ہاتھ کا نپے تھے اور لگا موٹی ہو گئی تھی اور سوئی گانا کا مشکل سے اور سوچنا تھا، لیکن سارے عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرانی روٹی مفت کیسے کھا سکتے تھے۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو ریپیٹیشن قرآن شریف پڑھائی اور نصیحت کی، اور دوپہر کو سینا پرانا اور کاڑھا سکھا دی۔ شام ہوتے ہی باورچی نے کھانے میں جا کر کھانا پکانے کی تربیت کی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سنائی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میرے اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے۔ سیدنا بیوی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا بھیج دیا تھا۔ ایسی شریف نماز روزے کی پابندی ہنر مند اور استاد صرف ریڈیو پر کہا میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویل ہوتے کہ دن رات سیدنا کے پاس بیٹھے ہوتے۔ مشہور تھا کہ سیدنی بھی پرسلطان میں بھی ہو جاتے۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز اٹھانے کے لیے بلایا تھا۔ اور کیا بھی سچ مچ تم پر پرستار ہو گئے؟ شاباش تمہیں راجگر، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، پرانے پرندے پڑے ہوئے تھے اور چھوٹے بچے لحاظ میں ڈوبے اور بڑے لڑکے انگلیوں کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز و لطیفے سے فارغ ہو کر آئی۔ اتفاق سے کہانی کے اینڈ شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ لکڑی کی دیواری کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سونے پر سمیت اڑوگی ہونے لگی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لے آئے تھے، یہ سچ ہے؟ سیدنی ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ ایک دفعہ جنوں اور پرندوں نے مجھے بلایا ہے۔ میرا صاحب کی بیوی ادبی اور تم بے دھڑک چلی گئی۔ سیدنا پہلی دفعہ تو مجھے دھمکا سے لے گئے تھے۔ راستے میں جب بھیڑ کھلا تو بستی ڈر چکی تھی، لیکن کیا کرنے، دل مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلے گئے۔ نہ جانے یا روتی پہنتی تو جانے کا کیا آفت آ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی خوشی کی اور ہنسی خوشی بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس پر ایمان رکھنے والے کو کہیں بال بیمار نہیں ہوا، اور پاکستان میں بھی میرے وہ خاطر ہو گئے۔ کیا کہوں، میرے صاحب کی بیوی کچھ بھی نہیں سے بناوٹی جاتی صورت دیکھنے کا ہی جان جاتی تھی۔ سیدنی بیوی یہ سب کہنے کی بات میں ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کر جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتے ہیں۔ میرے صاحب کی بیوی، میں تو کچھ کہوں گی کہ تم شاباش سے صدر حمد اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سنا کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ پرستان کیسا ملک وہاں کیا گیا دیکھا۔ سیدنا وہ قصہ یاد آ گیا۔ کوکلے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان شہزادی جس کے جوڑے ٹانگے گئے تھے، بہت سریوں کی دوسری پریوں نے بھی ہمیں کیسے کہ سیدنی اماں یہیں رہ جاتی، دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی، مجھے بدنصیب تو توڑا، اپنے جیسے انسانوں کی بے مرد بتایا۔ دیکھی پرستان اور کیوں بستی، وہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گھوڑے کا ہاتھ کانا ہو گیا، ورنہ تیری میری درد کی ٹھوکر کھاتے پھرتے۔ میرے صاحب کی بیوی، سیدنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھر کے
پھیلے، ہر ایک اپنی تکبیر کا کھاتا ہے، ہمارے کیا اصل کس کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہے ہیں۔ سیدنا خیریت تم کو اپنی بیٹی کہانی سنائے گی۔ بیگم وہ دن تھا کہ نواز